والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحمين پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن وہ جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر محمد محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمد بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرما لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر بزرگوں عزیز ساتھیوں ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے ذوالحجہ کا معنی ہے حج والا مہینہ
یعنی اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش نصیب بندے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. کبھی بیت اللہ کے طواف تو کبھی عرفات کا وقوف، کبھی مزدلفہ تو کبھی مینا میں قربانی، اور کبھی جمرات کو کنکریاں. اور یہ تمام اعمال در حقیقت یادگار ہیں اس پیغمبر کے جنہیں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. اس لیے ایام میں خاص طور پہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے. یاد رکھیں 1,24,000 انبیاء کرام نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ایک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول دنیا کے اندر تشریف لائے وہ تمام کے تمام محبوب سمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 صاحبزادے عطا فرمائے تھے. اگرچہ کچھ روایات میں 10 صاحبزادے بھی آئے ہیں، لیکن وہ روایت قابل اعتماد نہیں. اس لیے آج تک آپ نے یہی سنا، یہی پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 صاحبزادے عطا فرمائے. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے تقریباً 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے خلاصہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الرسل مولا کل، ساقی کوثر شافی معشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تشریف تو سب سے بعد میں لائے، لیکن مرتبہ اور مقام سب سے اونچا لے گئے. علماء نے لکھا ہے اگر دنیا کے اندر عاجزی دیکھنی اور نبوت کی عاجزی اور مسکنت کو دیکھنا ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، اور اگر نبوت کی جوانی کی شان دیکھ رہی ہو تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، اگر نبوت کے بڑھاپے کی ادا دیکھ رہی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اور اگر اولین و آخرین کے
کمالات کا مجموعہ دیکھنا ہو تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو بچپن میں ہی رشد عطا فرما دیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد اس کسوٹی کا نام ہے، رشد اس عقل کو کہتے ہیں، رشد اس دانش کو کہتے ہیں، رشد اس سمجھداری کو کہتے ہیں۔ رشد وہ کسوٹی ہے جو کفر اور اسلام میں فرق کر دے، رشد وہ کسوٹی ہے جو حق و باطل میں فرق کر دے، رشد وہ کسوٹی ہے جو حق و باطل میں امتیاز کر دے، رشد اس کسوٹی کو کہتے ہیں جو حلال و حرام کے اندر تمیز پیدا کر دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی میں وہ رشد وہ کسوٹی عطا فرما دی تھی جو کفر اور اسلام کے اندر فرق نکال دینے والی سمجھ کا نام تھا۔ اس لیے ماں کی گود میں سوال کر دیا امی بتا تو صحیح میرا خدا کون ہے۔ یہ رشد کا ٹکانا ہی تھا کہ باپ کو آگے کہنے لگے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا ایسے چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ کسی کی مشکل حل کر سکیں، اتنی بھی عقل نہیں، جو سن بھی نہیں سکتے دیکھ بھی نہیں سکتے، مصیبت دھجا کی مصیبت دور نہیں کر سکتے، بھلا وہ پوجا کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی رشد بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اپنے ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ آیت میرے ساتھ رکھو بات سمجھ آئے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آزمایا، یہ نہیں فرمایا حضرت ابراہیم کو اس کے خالق نے آزمایا، حضرت ابراہیم کو اس کے مالک نے آزمایا، حضرت ابراہیم کو اس کے رازق نے آزمایا، نہیں، فرمایا ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ اللہ نے کہا، مالک نہیں فرمایا، خالق نہیں فرمایا، رازق نہیں فرمایا، لفظ رب کیوں استعمال کیا؟ علماء نے لکھا ہے کیونکہ رب اس کو کہتے ہیں جو ایک ادنا چیز کی تدریجاً آہستہ آہستہ تربیت کر کے درجہ کمال کو پہنچا دے۔ لفظ رب ذکر کر کے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ ابراہیم کی تربیت کرنے والا خود خدا ہے، اور جس کی تربیت کرنے والا خود خدا ہو بھلا وہ کسی امتحان میں فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی امتحان کے اندر وہ ناکام کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ امتحان لیتا رہا، یہ امتحان دیتا رہا۔ وہ چند باتیں کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے انہیں چند باتوں میں یہ بھی تھا، پہلے لوگ مجھے کٹوایا نہ کرتے تھے، خلیل کو اللہ نے سب سے پہلے آڈر دیا میرے خلیل کب تک اپنی مجھے کٹواؤ، پانی پیتے ہوئے پانی میں مجھے ملوث نہ ہو، کھانا کھاتے ہوئے کھانا مجھوں کو نہ لگے، پہلے مجھے نہ کٹوایا کرتے تھے، مجھے کٹوانے کا آڈر
سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، پہلے بغروں کے بعد صاف نظریں کرتے تھے، سب سے پہلے آدر ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، پہلے کلمی نہیں تھی، سب سے پہلے آدر ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، پہلے پھر ناک پاک نہیں مونڈا کرتے تھے، سب سے پہلے آدر ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، پہلے ناک پاک نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے آدر ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، پہلے خبریں نہیں ہوا کرتے تھے، سب سے پہلے آدر ابراہیم خلیل اللہ کو ملا۔ اور روایات میں آتا ہے ادھر جبریل آدر لے کر آئے، ادھر لکڑی کاٹنے والا آلہ، جس طرح ہمارے یہاں کلہاڑی ہوتی ہے، کلہاڑا ہوتا ہے، تیچا ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ لو، لکڑی کاٹنے والا آلہ خلیل اللہ نے ہاتھ میں لیا۔ عمر 80 سال ہے، جب 120 سال کی عمر ہے، خلیل اللہ نے لکڑی کاٹنے والے آلے کے ساتھ اپنے ختنے کو خالق نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جا میرے خلیل سے کہہ اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، کسی آلے کا انتظار تو کر لیتے۔ اب فرمایا جبریل رام کو کہہ دے وہ خلیل آدر جلیل کہو کہ وہ آلے کا انتظار کرے، رب کا فرمان پورا ہونے میں اتنی دیر ہو جائے کم از کم اللہ کے خلیل سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ امتحان لیتا رہا، یہ امتحان دیتے رہے، نتیجہ خود اس نے لکھا، اور نتیجہ کہاں لکھا؟ اس قرآن پاک کے اندر، جو قرآن پاک قیامت کی شروع تک اصلی حالت کے اندر رہے گا، ہزاروں آندیاں آئیں، ہزاروں طوفان آئیں، لیکن قرآن پاک تو قرآن پاک رہا، نہ قرآن پاک کی زبر بدل سکتی ہے، نہ زیر و پیش بدل سکتا ہے، نہ قرآن پاک کے نقطے کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے میرا محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، کہہ رہو سارے صلی اللہ، بلند آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد فرماؤ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے چاند باتوں میں آزمایا، اللہ پھر خلیل پاس ہوئے یا فیل ہو گئے، فرمایا وہ کیسے ہو جس کو پڑھانے والا خود خدا ہو، اور وہ دنیا کے مدرسین کو، دنیا کے اساتذہ کو اپنے شاگردوں پہ نہ روتا ہے، خدا کو اپنے شاگردوں پہ نہ روے، اور پھر یہ بھی کہتا جاؤں خدا کو اپنے شاگردوں پہ نہ روے تو مصطفیٰ کو اپنے شاگردوں پہ نہ روے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے خدا کے شاگرد بھی شان والے، جنہیں انبیاء کرام کہتے ہیں، مصطفیٰ کے شاگرد بھی شان والے، جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں۔ پھر قربان جاؤ توجہ میری طرف، خدا نے اپنے شاگرد کا بھی آپ امتحان لیا، خدا نے اپنے شاگرد کا بھی خود امتحان لیا، اور مصطفیٰ کے شاگردوں کا بھی خدا نے امتحان لیا۔ کیسی مواصلت ہے، جو رب کا شاگرد ابراہیم، اس کا امتحان بھی اللہ کہتے ہیں میں نے لیا، اور انہوں نے 23 سال مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر دین کا علم حاصل کیا۔ اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کے شاگردوں کا امتحان بھی میں نے لیا۔ آپ کہوگے قرآن پڑھ تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے، میں نے کہا یہ خلیل اللہ ہے جو اللہ کا شاگرد ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میں نے اپنے ابراہیم کا چند باتوں میں امتحان لیا۔
نتیجہ کیا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُ امتحان جب میں نے لیا کہ ابراہیم 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہو گیا. میں نے کہا اللہ تیرا شاگرد تھا، آخر شاگرد تیرا تھا، کامیاب کیوں نہ ہوتا؟ کمرے والے کے شاگردوں کی بات کر. اللہ کہتے ہو مصطفیٰ کے جماعت درسگاہ لگی ہوئی ہے، آمنہ کلال تعلیم دے رہے، جماعت صحابہ کرام کی 1,44,000 پڑھ رہی ہے. امتحان کا وقت آ گیا ہے. یوں لگا خود خدا ممتحن بن کے مصطفیٰ کی تلاش میں آ گیا اور آ کر امتحان لیا. ابو بکر امتحان دے، عمر سامنے آ، عثمان سامنے آ، علی سامنے آ، سعید سامنے آؤ، طلحہ زبیر سامنے آؤ. ادھر لوگ امتحان لینا چاہ، ادھر میں نے پوچھا اللہ تو قرآن سنے گا، اللہ ان سے تو مصطفیٰ کا فرمان سنے گا، کسی ریاضی کی کتاب کا امتحان لے گا، منطق کی کتاب کا امتحان لے گا، فلسفے کی کتاب کا امتحان لے گا. اللہ تو کس مضمون کیا ہوگا، کون سے مضمون کا تو امتحان لے گا؟ فرمایا تو بتا نمتان اللہ قلوبہم للتقویٰ. اللہ کہتا ہے کمل والے کے شاگردوں، آج امتحان کسی کتاب کا نہیں لیا جائے گا، دل کھول کے دکھلاؤ، دل سامنے کرو. میں تمہارے دلوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں. خالق نے امتحان لیا، پڑھانے والا کون کو آمنہ کلال، پڑھنے والے صحابہ کرام، امتحان لینے والا رب جلال. میں نے پوچھا اللہ یہ صحابہ کرام کو کیسا پایا؟ نمتان اللہ قلوبہم للتقویٰ. اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے دلوں میں تقویٰ ہی تقویٰ دی، پرہیزگاری دیکھی. میں نے کہا یہ بچے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں انعام بھی دیا جاتا ہے. محمد کریم کی طرح تو نے کہا پاس ہو گئی، انعام میں کیا ملے گا؟ فرمایا معبود اپنے یاروں کو کہہ دے دنیا کچھ کہتی تھی رہے لہم مغفرتم ورزق کریم. انعام مغفرت مغفرت، بخشش ہی بخشش. ساری دنیا جنت تلاش کرے گی، جنت محمد کے یاروں کو تلاش کرے گی. ادھر میں نے کہا تو پتہ چل گیا محبوب کے شکل کامیاب ہوئے، انعام مغفرت کی شکل میں مل گیا، انعام تیری رضا کی شکل میں مل گیا، انعام جنت کی شکل میں مل گیا، انعام رزق کریم کی شکل میں مل گیا. خلیل بھی تو کامیاب ہوا ہے. انعام فرمایا تو سیر دیو، میں درد خلیل سے بات کرتا ہوں. درد خلیل سے کہا انی جائلنا للناس اماما، انی جائلکا للناس اماما. میرا خلیل تو کامیاب ہوا، میں تجھے دنیا کا امام بنا رہا ہوں، تیرے سر پہ امامت کا تاج سجاتا ہوں. انی جائلکا للناس اماما، ایسا تاج امامت سجاؤں گا، سب سے آخر آنے والا ہوگا، مرتبہ مقام سب سے زیادہ ہوگا.
جہاں سردار کی انتہا ہوگی وہاں آمنہ کے در یتیم کے قدموں کی ابتدا ہوگی، لیکن میں انہیں بھی کہہ دوں گا میرے حبیب جیرت جلیل واتبع ابراہیم خلیلا، واتبع ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، امت محمد کریم کی ہے۔ محمد کریم کو اللہ فرماتا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، حنیف کا معنی ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کر سیدھے راستے پہ چلنے والا، ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کر ایک اللہ کے ساتھ لگانے والا، دنیا کو سبق دینے والا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لوک اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی برائی۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرا محبوب پیغمبر ملت ابراہیمی کی پیروی فرماؤ، ملت ابراہیمی کی۔ وہاں تعریف ہوئی مجھے کٹوانا، محبوب اختیار کرو، بغلوں کے بہار کٹوانا، محبوب امت کو آڈر دے دو، ویرنا بہار موڑنا، امت کو آڈر دے دو، محبوب ختم سنت المرسلین، امت کو آڈر دے دو، ملت ابراہیمی کی اتباع پیروی کرو، ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ سامنے اماں ہے، سامنے ابا ہے، سامنے رشتہ دار ہے، سامنے وزراء ہے، سامنے مشیر ہے، درباری ہے یا سرکاری ہے، سامنے وقت کا بادشاہ نمرود ہے، لیکن ملت کیا ہے؟ اگر جب کہاؤ جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ والے گزرے دنیا میں امام نعمان بن ثابت کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کہہ لو رحمت اللہ علیہ، سارے بولو، جب بھی اللہ کے ولی کا نام ہے کہا کرو رحمت اللہ علیہ۔ ہو سکتا ہے تیرے الفاظ قبول ہو جائیں جن کے رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جن قیامت کے ہمارے صفات بات کے ساتھ جنت لے جائیں۔ لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں کہ حنیفہ نعمان بن ثابت کی بیٹی تھی تو بیٹی کیا ہو گئی؟ بنیاد رکھ لی ابو حنیفہ، حنیفہ کا باپ نہیں کرتا رکھتے کا بھائی، امام حسین کی کوئی بیٹی حنیفہ نام کی نہیں تھی، رب نے کہا مصطفیٰ کو واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی یکسوئی کے ساتھ پیروی کرو، اس کو ملت ابراہیم بھی کہتے ہیں، ملت حنیف بھی کہتے ہیں۔ امام اعظم نے ملت حنیف کو اختیار کیا، ادھر ادھر توجہ ہٹائی، ملت حنیف کی اتباع کی تو کنیت رکھ لی ابو حنیفہ، ملت حنیفہ کی اتباع کرنے والے۔ یہودی کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں، مکہ کے مشرک کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرو، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے تھے، یا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، ابراہیم یہودی تھے، عیسائی بولے نہیں،
ابراہیم عیسائی تھے، مکے کے مشرک بولے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، نہیں، ابراہیم تو مشرک تھے، نعوذ باللہ، ہمارے بڑے تھے۔ یہودی کہتے ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہمارے ہیں، مکے کے مشرک کہتے ہمارے ہیں۔ آمنہ کے لال کر اللہ اب صفائی کے ساتھ ہوگی جب سے خلیل ہمارے ہیں۔ خالد نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جہاں میرے دعا سے کہے ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ اور داروں نے کئی مرتبہ کہا ہے جب ابراہیم آمنہ بلال سلام معراج سے تشریف لے گئے، ساتویں آسمان سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ خلیل نے فرمایا اے آمنہ بلال جب واپس جانا اپنے امت کو ابراہیم کا سلام کہہ دینا، اور اپنے امت کو کہہ دینا جنت چکر میدان ہے، جنت کی زمین تو بڑی سرد درخیز ہے، جنت کا پانی تو بڑا میٹھا ہے، لیکن ہے چکر میدان، اس میں پھل پھول تم نے خود لگانے ہیں۔ محبوب نے پوچھا ابراہیم مطلب کیا؟ اپنی امت کو کہہ دینا جنت چکر میدان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جنت کے باغات ہیں، جتنی مرتبہ پڑھتے جاؤ جنت میں درخت لگاتے جاؤ۔ تو بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ما کان ابراہیم، اللہ کہتا ہے میرا حبیب نہیں تھے ابراہیم یہودی یعنی یہودی نہیں تھے ابراہیم، ولا نصرانیہ، وہ نصرانی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سیدھی راہ پہ چلنے والے مسلمان تھے۔ آمنہ کے لال نے کہا ہوگا یہودی کو صفائی ہو گئی، اس سے پہلے یہودی اتنے دشمن نہ تھے آمنہ کے لال، عیسائی اس سے پہلے اتنے دشمن نہ تھے آمنہ کے لال کے، کیونکہ کہتے ہم یہودی ہیں، ابراہیم ہم میں سے تھے اور محبوب ابراہیم کا تذکرہ کرتے تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، محبوب ابراہیم کا تذکرہ کرتے تھے، تو یہودی کہتے تھے چلو کچھ نہ کچھ باتیں تو ہماری ملتی ہیں، اتنی بڑی کچھ بھی نہ تھی، لیکن جب ساتھ جب رب کا اعلان ہو گیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، جب رب نے کہہ دیا خلیل نہ یہودی تھے نہ عیسائی، اب یہودی کھل کے دشمنی پہ آ گئے، اب عیسائی کھل کے دشمنی کرنے لگے۔ مصطفیٰ نے عرض کی اللہ ان دونوں کی تو ہو گئی صفائی، یہ جو میری برادری ہے میرا خاندان ہے،
ابو جال ابو لہب اتبا شیبہ یہ بھی تو کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے. فرماتے ہیں کوئی بتا دو وما کان من المشرکین. یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. اس لیے تو بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں میں جو بڑا بت تھا اس کے سینے پہ رکھا ہوا تھا حضرت ابراہیم اور اس دونوں ہاتھوں کے اندر جوئے سے تیر پکڑے ہوئے تھے تاکہ ابراہیم پر نسبت ہو جائے ہوئے حضرت ابراہیم کے ساتھ. رب نے فرمایا میرا محبوب یہود لوگ کہہ دو تمہارا تعلق بھی خلیل سے نہیں, عیسائیوں تمہارا تعلق بھی خلیل سے نہیں, بہتر کے جھکے والوں گندی گندی کے سجدے کرنے والوں تمہارا تعلق ابراہیم کے ساتھ نہیں ولکن کان حنیفا مسلما ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اس لیے علماء نے کہا اگر تم سے کوئی سوال کرے تو امت کس کی ہو جواب دینا خاتم النبیین. کوئی سوال کرے ملت کس کی ہو تو قولت الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کی, امت آمنہ کے راہ کی, ملت ابراہیم خلیل اللہ کی. اس وقت اللہ نے دونوں کو حبیب کو خلیل کو ابراہیم کو اور اپنے حبیب کو درود پاک میں اکٹھا کر دیا. تو صحیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کہہ سکتے تھے نظرور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم کما صلیت علی یوسف وعلی آل یوسف کما صلیت علی یعقوب وعلی آل یعقوب کما صلیت علی داؤد وعلی آل داؤد. 120 بار انبیاء کرام میں سے کسی کا نام درود مصطفیٰ کے ساتھ ہم شامل کر دیتے نہیں کیا کیونکہ امت مصطفیٰ کی ملت ابراہیم کی. فرماتے پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک بولو اللہم بارک بنواتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی. امتحان لیا چند باتوں میں درکانی جائل کا انعام للناس امام. میرا خلیل میں تیرے سر پہ امامت کا تاج رکھتا ہوں. پتہ چلا شرعی امامت وہ ہوتی ہے جس امامت کا تاج خدا سر پہ رکھتا ہے اور جس کے سر پہ خدا امامت کا تاج رکھ دے کہو وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے سوا کوئی صحابی ہو کوئی تابعی ہو
طبقہ بھی ہو، کوئی بلی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی ابدال ہو، لیلی ہو، مہاری ہو، کاکانی ہو، خوکی ہو، عدی ہو، سماری ہو، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو مسئلہ امامت کی۔ انی جائعک للناس اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ امامت کا تاج ادا کرنے والا کون؟ اور امامت کا تاج کیوں ملتا ہے؟ تو انبیاء کو، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں، معصوم سے انبیاء کرام کی بات، لیکن اولاد کی محبت ایک فطرتی چیز ہے۔ خلیل نے جب رب کی رحمت کو جوش میں دیکھی، انی جائعک للناس اماما کا خطاب آیا، انعام آیا، تمغہ ملا، خلیل کو اولاد یاد آ گئی۔ خلیل فوراً بولے قال ومن ذریتی، اللہ یہ امامت کا تاج میری اولاد کو بھی دے دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قال لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے جس کو اللہ پسند کرے گا وہ حضرت اسحاق ہو، وہ حضرت یعقوب ہو، وہ حضرت یوسف ہو، وہ حضرت موسیٰ ہو، وہ حضرت عیسیٰ ہو، وہ حضرت اسماعیل ہو، وہ آمنہ کا لال ہو، اللہ امامت کے تاج دے گا، لیکن یاد رکھنا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو تعمیم ملے گا۔ ہزار دعویٰ کرے غلام کانا قادیانی، ہزار دعویٰ کرے خواجہ نصیر، ہزار دعویٰ کرے مسیلمہ کذاب، ہزار دعویٰ کرے سجاد نامی عورت، ہزار دعویٰ کرے غیر کیسی، ہزار دعویٰ کرے عبداللہ پٹواری، لیکن ثلاثون کذابون دجالون۔ امامت کا تاج مل گیا، اما جان جھی مل گئی، بتا تو صحیح میرا خدا کون ہے؟ واقعہ میں سنا ہوا واقعہ کرنا مقصد ہے، کئی سوال کیے، ماں پریشان بیٹھی ہے، باپ گھر آ گیا شام کو، بیگم سے کہتا ہے کیوں پریشان ہے؟ کہتے پریشان نہ ہو تو کیا کرو؟ تیرے بیٹے نے سوال ہی ایسے کیے، دماغ میرا تو گھوم گیا۔ کیا کہتا ہے؟ جب گھر والے نے ساری بات سنائی اور باپ جو تھا آ گئے، ابراہیم کا ہاتھ پکڑتا ہے بائیں، سہ تیرے جاتا ہے، کہتا بیٹا ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، ماحول دیکھو، معاشرہ دیکھو، بھلا اس ماحول کے اندر ایسی باتیں کون برداشت کرتا ہے؟ ابراہیم خیال کر کہیں مجھے نمرود کے سامنے شرمسار نہ کر دے گا۔ ابراہیم کے ڈبہ دار کا درخواست ہے، آپ خیال کرنا کہیں مجھے میرے معبود کے سامنے شرمسار نہ کر دے۔ ابراہیم کو تو موقع کی تلاش تھی، لوگوں بات تو وہ ہستی ہوتی ہے جس سے بیٹا کھول کے بات ہی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ تمہارا بات دینے کی بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن خلیل بار بار ابے سے مخاطب ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اللہ کا پیغمبر اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رب کے سوا کسی کا ڈر ہوتا ہے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ کا لوگوں
سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لوگوں سے تنگ ڈرتے، جب کوئی تمہارا نقصان کرنے کی طاقت رکھتا میری اجازت کے بغیر، لوگوں سے تب ڈرتے جب تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا میرے اذن کے بغیر۔ میں نے جب سارے رکھے اعلان کر دیا وہی يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير۔ ہر چیز پہ قادر کون؟ تیرا میرا مشکل کشا کون؟ تیرے میری پریشانی کو پانے سے لائق کون؟ توجہ، خلیل آ گئے، رب نے خلیل کی تقریر کو معقول کر دیا۔ کملی والے کو اللہ نے قرآن بنا کے دی، فرمایا میرا محبوب پیغمبر، یہ سورہ مریم کے اندر میں نے 2 نبیوں کی تقریریں معقول کی ہیں، جہاں دیکھو نہ لوگ مجھے چھوڑ کے اوروں کی پوجا کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کے اوروں کے نام کے نظر نیاز دیتے ہیں، مجھے چھوڑ کے در در پہ پیشانی جھکا رہے ہیں۔ کبھی عیسیٰ کی تقریر سنانا، کبھی ابراہیم کی تقریر سنانا۔ عیسیٰ کی تقریر کیا ہے؟ ان اللہ مریم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تمہارا میرا رب اللہ ہے، اسی کی پوجا کرو۔ یہ عیسیٰ کی تقریر اور ابراہیم کا غار، یا بتی میرا پیارا بیان، تیرا بیٹا تیرے اوپر ہو جائے قربان۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سن بھی نہیں سکتے، جو دیکھ بھی نہیں سکتے، مشکل پڑ جائے تو مشکل حل نہیں کر سکتے، جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوگا، جنوں خود مشکل ہو نہیں مشکل کشا ہوگا۔ ابا میں سارا دن دیکھتا ہوں رندہ تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے، لکڑی آ گئی 10 من کی 20 من کی، ابا تم اسے چیرنا شروع کیا، اس کی پھٹیاں بنا لی، لڑیں بنا لی، ابا پھر اسے میکے ڈالنا شروع کر دی، پھر تم اس لکڑی کی ایک مورتی بنا دی اور پھر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، مجھے روٹی دے دے، مجھے رزق دے دے۔ ام لهم اعین یبصرون بہا ام لهم آذان یسمعون بہا ام لهم قلوب یفقهون بہا۔ اللہ کہتے ہو جن کے پاؤں نہیں جو تمہاری طرف چل کے ہیں، جن کے ہاتھ نہیں جو تمہاری پکڑ کریں، تمہیں پکڑ کے مدد کریں، اور جن کی آنکھیں نہیں تمہارے حال کو دیکھ سکیں، جن کے کان نہیں تمہاری فریاد کو سن سکیں، جن کا دل نہیں کہ تمہارا احساس کر سکیں، جن کا دماغ نہیں کہ تمہارے متعلق سوچ سکیں، تم اس کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو۔ اُفٍّ لَکُمْ، تمہارے اوپر افسوس ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم پر بھی افسوس ہے، جن کی پوجا کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے۔ آؤ توبہ کریں، الہ العالمین، مر جائیں گے تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، مر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ محبوب نے فرمایا کتیتا او حرکتا او سلبتا، مات کتیتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، سلبتا تختہ ڈال کے لٹک جانا، حرکتا آگ میں جل کر راکھ بن جانا، لیکن اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر اعلان سماعت فرما لیں۔